خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ سیال لجپال حضرت خواجہ محمد قمرالدین سیالوی قدس سرہ العزیز کا ایک فرمان پیش نظر ہے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے ایسے شیخ پر اور قربان جائیے ایسے مرید پر جن کے شیخ اپنے پیر اپنے مرید کے لیے ایسی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد قمرالدین سیالوی ارشاد فرماتے ہیں، پیر کرم شاہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ مل کے ذرا سبحان اللہ کہیے جتنے مرید بیٹھے ہیں۔ مجھے بر وقت یاد آیا حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مشائخ کی حکایات بیان کی جاتی ہیں تو یہ حکایات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے سن کر مریدوں کے دل قوی اور تگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل بھی قوی ہوں اپنے شیخ کی حکایت پر تو آپ سبحان اللہ بھی کہیے، ماشاءاللہ بھی کہیے۔ تلاوت کلام رحمان سے بڑا خوبصورت سفر شروع ہوا، بڑی خوبصورت نعتیں ابھی آپ کی سماعتوں تک پہنچی ہیں، لیکن بہرحال ابھی آپ کے جذبے جو ہیں وہ ان کو ہوا اسی طرح نہیں ملی کہ آپ کھل کر اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔ حضرت خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، پیر کرم شاہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پیر سیال کے روضے کا مینار ہے۔ قربان نہ چاہیے ایسی شخصیت کے مقدر پر جن کے بارے میں ان کے شیخ یوں فرماتے ہیں۔ ایک اور ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، آپ کے استاد گرامی جو خلیفہ ہیں اور نائب ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی ارشاد کرتے ہیں، میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے موضوع فرد تک پہنچا دی۔ میں سٹیج پر جتنی ذی وقار شخصیات ہیں، بالخصوص جگر گوشہ حضور ضیاء الامت ہمارے مخدوم و محترم زیب سجادہ آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، آپ کے ذی وقار عزت والے برادران، آپ کے خانوادے کے تمام معتبر افراد اور سٹیج پر جتنی معزز شخصیات ہیں، میں ان شخصیات کی توجہ کا صرف اس ایک شعر کے لیے طالب ہوں۔ یہ شعر اس وقت ارشاد کیا گیا جب حضرت زہد الانبیاء بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا معمول تھا کہ وہ جب سند خلافت عطا کرتے تھے کسی مرید کو تو حکم ہوتا تھا کہ ہانسی چلے جاؤ اور شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ سے اس مہر خلافت پر سند لگوا لو۔ علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ ظاہر ہے یہ بات بہت نسلوں سے یہ بات ہمارے اسٹوڈنٹس کو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے سلیبس کے اندر بھی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی جب اپنی سند خلافت پر مہر تصدیق اور مہر توثیق لگوانے کے لیے ہانسی گئے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے ایک شعر پڑھا تھا۔ وہ شعر حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کے ذات پر اس فرمان پر بڑا صادق آتا ہے جو حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جمال نے ارشاد فرمایا تھا، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس، خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس، کہ اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر ہے کہ موتی اس کو سونپا گیا ہے جو موتی کی قدر جانتا ہے۔ یہی بات حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ صاحب مزار کے صدقے ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین میں ہمیں عزت نصیب فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر تلاوت اور نعت کے بعد سلسلہ اظہار خیالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلی شخصیت کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں۔ عرض وطن کے بڑے معتبر، شستہ اور نستعلیق لہجے کے اسکالر ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ کئی دفعہ ARYQ-TV کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ اور جنت مکانی حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ ٹرانسمیشن کا موقع ملا۔ میں نے بہت اچھا بولنے والوں میں
نستعلیق لہجے والوں میں جتنے افراد کو دیکھا، یہ دونوں افراد بڑے بڑے جلی اور نمایاں ہیں۔ میری مراد ہے ترجمان اور مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور خطیب جامع مسجد دربار عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری سے میں ملتجی ہوں تشریف لائیے اور آج کی اس ذی وقار عرس مبارک کی تقریب میں اظہار خیال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خانوادہ حضور ضیاء الامت کی نمایاں قابل قدر شخصیات، برادران طریقت، برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرزمین بھیرا پر رنگ و نور کا سما ہے اور در حضور ضیاء الامت کے سامنے اور آپ کے قدموں میں ہم سب آج حاضر ہو کر ان مقبولان بارگاہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی محبت کوئی خود اپنی مرضی سے اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا ینادی جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو بلا کے حکم دیا جاتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آسمان کے تمام فرشتوں اور اہل سما میں اس کی محبت کی منادی کرائی جاتی ہے، اور پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی قبولیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ آج میں نے سورہ مریم کی جو آیت نمبر 96 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی محبت کا بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کر کے اپنے مولا کو راضی کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ کریم دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس آیت کی آج میں وہ تفسیر پیش کر رہا ہوں جو تفسیر کرنے والے خود میرے ممدوح، میرے محبوب حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ تفسیر آج انہی پہ صادق آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل حق کو ابتدا میں اگرچہ بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے خلاف مخالفت کے طوفان امڑ آتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آخر کار ان کی بے داغ سیرت اور دلاویز شخصیت دلوں کو مو لیتی ہے۔ مخالفت کرنے والے ان کے جانثار ساتھی بن جاتے ہیں، بہتان لگانے والی زبانیں ان کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج ہوتی ہیں، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جاگزیں فرما دیتا ہے۔
تو حضرات محترم انہی کے قلم سے یہ جملے نکلے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر آنے والا دن حضرت ضیاء الامت کا شملہ بلند ہو رہا ہے اور ان کی عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں چار دانگے عالم سے لوگ آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سن 2002 میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تیسرا چوتھا عرس پاک تھا، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی وہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا۔ ان کے یہ جملے آج بھی میرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں جامعیت تھی، اور اس جامعیت میں توازن تھا، اور ان دو جملوں میں انہوں نے اس پوری شخصیت کے پرت کھول کے رکھ دیے، اور پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ بعض اوقات کچھ شخصیات یک رخی شخصیات ہوتی ہیں۔ کوئی عالم تو ہوتا ہے، عمل کا نور اس کے پاس نہیں ہوتا، کوئی اچھا ادیب تو ہوتا ہے لیکن اچھا خطیب نہیں بن سکتا، کوئی اچھا مدرس تو ہوتا ہے لیکن اچھا منتظم نہیں بن سکتا۔ تو مختلف لوگوں کی مختلف ڈائمنشنز ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی اپنے بندوں میں بھیجتا اور پیدا فرماتا ہے جنہیں الماس ہشت پہلو کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جو ملٹی ڈائمنشنل ہوتے ہیں، جو کثیر الجہات ہوتے ہیں۔ انہیں جس رنگ میں دیکھا جائے، جس زاویے میں دیکھا جائے، وہ ضیاء الامت ہی نظر آتے ہیں۔ انہیں جس پہلو سے دیکھا جائے ان کا حسن نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ارے ضیاء الامت وہ ہیں کہ جن جیسا ادیب اور رائٹر دیکھنا ہو تو ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کے صفحات گواہی دے رہے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کا دفاع دیکھنا ہو تو سنت خیر الانام پوری طرح آب و تاب سے چمک رہی ہے۔ اگر ان جیسا مدرس دیکھنا ہو تو یہ ہزاروں ان کے مدرسے کے تیار شدہ طلباء ان کے شوق تدریس اور مہارت کے اوپر شاہد عادل ہیں، اور اگر ان جیسا شب زندہ دار دیکھنا ہو تو بھیرے کی اس سرزمین میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے کرنے والے محمد کرم شاہ کو بھی دیکھا ہے۔ حضرات محترم، اگر ان جیسا عاشق رسول دیکھنا ہو تو جس نے ان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہوئے دیکھا وہ کبھی یہ منظر بھول نہیں سکتا۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ مسجد امیر السالکین تھی، میں شعبہ حفظ کا ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، لیکن یہ منظر میرے ذہنوں میں نقش ہو گیا۔ دربار عالیہ کے سامنے حضرت امیر السالکین کا عرس پاک جاری تھا، اور ساتھ حضرت ضیاء الامت اپنے گلے میں سفید رمال حمائل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عجز و انکسار کا رنگ آپ پہ غالب تھا، اور خوشاب کا ایک ثنا خان نعت پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا: کاگا تن من نوچیو مورا چن چن کھائیو ماس، بس دو نینا مت کھائیو جنہیں پیا ملن کی آس۔ یہ شعر وہ پڑھتا تھا، اور حضرت ضیاء الامت کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے بہ رہے تھے، اور جو حضرت ضیاء الامت کی زیارت کر رہا تھا اسے عشق مصطفیٰ کی خیرات نصیب ہو رہی تھی۔ ایک اور گواہی میں آج یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ معراج الاسلام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں حضور ضیاء الامت بطور مدرس یہاں لے کے آئے اور ان سے بڑا پیار فرمایا۔ وہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد رشید تھے اور عظیم اور نفیس عالم دین تھے۔ میں ایک دفعہ منہاج القرآن میں حاضر ہوا، 50 سالہ تقریبات میں انہیں دعوت پیش کی، وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے مقالہ پڑھا۔ میں ان کے مقالے سے یہ اقتصاب بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے حضور دیوان کریم کو ان القابات سے یاد کیا، فرمانے لگے: قدوۃ الاصفیاء، مرشد الطالبین، حضرت امیر السالکین کی مسند حسین کے با تمکین جانشین، ضیاء الامت کے حسین خوابوں کی علمی و عملی زندہ و تابندہ
مثبت و تعمیری اور دلکش تعبیر. سچ پوچھیں تو حسین القاب کا یہ سارا کریڈٹ جانشین کو بھی جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انہیں جاتا ہے جن کا جانشین ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے، ابتدائی دنوں کی بات تھی، معراج الاسلام صاحب فرماتے ہیں میں بطور مدرس یہاں آیا تو میں دربار عالیہ پہ حاضر ہوا. اندر 2 مزار تھے. میں نے دربار عالیہ میں شعبہ حفظ کے عظیم استاد حافظ کرم علی صاحب سے پوچھا کہ جناب ان ہستیوں کا تعارف کروائیں. تو جب انہوں نے حضور غازی اسلام کا تعارف کروایا تو ایک جملے میں کروایا. فرمانے لگے کہ حضور حضرت پیر محمد شاہ صاحب کا تعارف چاہتے ہیں تو سنیں، حضرت پیر محمد شاہ وہ ہیں کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت ہی ان کا تعارف ہے. یعنی جن کا بیٹا محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، یہی ان کا تعارف ہے. تو ساتھ فرمانے لگے کہ جس طرح حضرت غازی اسلام کا تعارف حضرت ضیاء الامت کی شخصیت ہے، اگر حضرت ضیاء الامت کا تعارف پوچھنا ہو تو جانشین حضور ضیاء الامت کی شخصیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت نے کیسی تربیت کی ہوگی. اور ساتھ فرمانے لگے ایسے لگتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت نے اپنے جانشین پر توجہ اتحادی فرمائی ہے. یعنی صورت بھی ان جیسی ہے، سیرت بھی ان جیسی ہے. جو جانشین ضیاء الامت کو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھے کہ وہ حضرت ضیاء الامت کی زیارت کر رہا ہے. مجھے یاد ہے حضور شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں ہدایہ شریف پڑھا رہے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. میرے اکثر شاہین دوست اس کے گواہ ہوں گے. فرمانے لگے جب حضرت ضیاء الامت کا وصال ہوا تو ابتدائی دنوں میں میرے دل میں ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا. اتنا بڑا نظام، برانچز اور مفسر و سیرت نگار، اتنی بڑی شخصیت کے اس علمی نظام کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ حضرت جانشین حضور ضیاء الامت. ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں مالدیپ اور سری لنکا سے عظیم علمی شخصیت شیخ جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد مرسلین صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں. آپ مالدیپ کالج آف شریعہ اور یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں. ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ساتھ محترم المقام حضرت پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب چیئرمین مسلم ہینڈز انٹرنیشنل تشریف لائے، ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب ہمیں فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا کہ اتنا بڑا نظام اب آگے کیسے چلے گا، اور ذہن میں تھوڑا سوال رہتا. میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ منظر دیکھا کہ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ ایک بڑا خوبصورت گلاب کا پھول آپ کے سامنے ہے، اس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے. تو میں نے عرض کیا حضور یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے. تو خواب میں حضرت ضیاء الامت نے اپنے لخت جگر جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قاضی ایوب صاحب گلاب کے پھول کی خوشبو تو اچھی ہے، میرے پھول کی خوشبو دیکھو کتنی اچھی ہے. فرمایا میرے اس پھول کی خوشبو دیکھو، یہ بھی میری خوشبو ہے. تو یہ وہ ہیں جن کے اوپر حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کرم ہے اور توجہ اتحادی فرما کے آپ نے اپنے جانشین باتمکین کو تیار فرمایا. حضرات محترم، حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب انگریزوں کی طرف سے جو ہے وہ سر کا خطاب دینے کی بات چلی تو علامہ اقبال صاحب نے ایک شرط رکھی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا میں یہ خطاب اس وقت لوں گا
جب میرے استاد محترم میر حسن رحمت اللہ علیہ کو بھی سر کا خطاب دیا جائے تو انگریزوں نے پوچھا کہ جناب آپ کی تصنیفات ہیں, آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے The Reconstruction of Religious Thought, اس کے اوپر آپ کو یہ ہم سر کا خطاب دے رہے ہیں, اپنے استاد کی کوئی تصنیف دکھائیں پھر ان کو بھی ہم خطاب دینے کے بارے میں سوچیں گے. تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تصنیف, تم نے وہ کتاب لکھی ہے وہ میری تصنیف ہے, میرے استاد میر حسن رحمت اللہ علیہ کی تصنیف میں خود ہوں, مجھے دیکھ لو, انہوں نے مجھے لکھا, انہوں نے مجھے تیار کیا. میں کہتا ہوں حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی بڑی تصنیفات ہیں, لیکن ہمارے سامنے جانشین حضور ضیاء الامت کی یہ ذات والا صفات بھی حضرت ضیاء الامت کی تصنیف لطیف ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت فرمائی کہ جب حضور ضیاء الامت کا وصال ہوا, دارالعلوم کی 33 برانچز تھیں, نظام اچھا چل رہا تھا, لیکن جب آپ تشریف لائے تو اکثر خانقاہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بیٹا آتا ہے تو باپ کا وہ نظام تراجوں کا شکار ہوتا ہے, اس میں زوال آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کیسے جانشین ہیں, یہ کیسے شیخ کریم ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد گرامی کے مشن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی, اپنی خواہشات وقف کر دی, اور 33 برانچز سے ان کو اتنی برکت دی کہ آج پوری دنیا میں اور پاکستان میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور کلیت الغوثیہ للبنات کی 300 سے زائد برانچز کام کر رہی ہیں. یہ عمارت دونوں بازو کھول کے اپنے زائرین کا استقبال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہاں سے علم و حکمت کی خیرات بٹ رہی ہے. ابھی آپ دربار شریف کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو وہاں مسجد امیر السالکین کا ایک نیا منظر نظر آئے گا. وہاں شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے دیدہ زیب بلڈنگ تیار ہو چکی ہے. اپنے دائیں طرف دیکھیں تو اکیڈمک بلاک کے پیچھے 4 منزلہ دیدہ زیب بلڈنگ جو لا کالج کے طور پہ اب کام کرنے جا رہی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. آپ کو تعمیرات نظر آئیں گی, آپ کو برکت نظر آئے گی, آپ کو علماء کا جمع غفیر نظر آئے گا. الغرض جانشین حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ تشریف فرما ہے, آپ ہی کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے سنا, اور آپ نے انٹرویو میں بھی اس کو بیان کیا کہ ایک دن میرے والد گرامی حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور آپ اپنے کمرے میں جلوہ فرما تھے, اور مجھے فرمایا میرے بیٹے امین الحسنات, میں نے ساری زندگی یہ جو نظام دارالعلوم کا چلایا, یہ جو طلباء تیار کیے, یہ جو تصنیفات لکھی ہیں, میں نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے, اور میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے اس نظام کو آگے چلانا ہے تو آپ بھی روزہ رکھ لیں. تو حضور جانشین ضیاء الامت نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا, اے میرے والد محترم, اے میرے پدر بزرگوار, جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی روزہ رکھوں گا, میں بھی اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, اور یہ مشن آگے بڑھتا ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی آپ وائس چانسلر صاحب سے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی کارگزاری سنیں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ترقی کی منزلیں کیسے طے کر رہا ہے. یونیورسٹی بلڈ ہو رہی ہے, نئے شعبہ جات کا آغاز ہو رہا ہے, کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. اب یہاں سے علم کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور علم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. LLB شریعہ شروع ہو رہا ہے, BS انگلش, BS عربک لینگویج, BS اسلامک سٹڈیز, IT کے شعبے شروع ہو رہے ہیں, اور حضور غریب نواز کا ویژن اتنا وسیع ہے. آپ چاہتے ہیں جدید شعبہ جات شروع کیے جائیں, وکلاء تیار کیے جائیں, پھر آپ نے تجوید و قرات کے شعبے پہ اتنی توجہ دی ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں اپنی ایک برانچ
برانچ کو صرف قرآن کے قاری تیار کرنے کے لیے وقف کیا، جہاں مصر سے استاد گرامی آ کے قرآن کے مجودین قاری تیار کر رہے ہیں، ہر شعبے پہ نظر ہے، ہر طرف آپ اپنی ٹیموں کو متحرک فرما کے پھر الکرم فرینڈز کی فوج ظفر موج کو تیار کیا، حضور ضیاء الامت کے تمام طلباء کو محبت کی لڑی میں پرویا۔ میں اکثر اقبال کا یہ شعر یاد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس آواز کو جانشین حضور ضیاء الامت نے سنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق کی ایک لڑی میں ان کو تو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ آپ نے تمام اپنے شاہین علماء کو ایک لڑی میں پرویا۔ الکرم فرینڈز اب جو ہے وہ تقریباً 50 اضلاع کے اندر اپنی باڈیز بنا چکی ہے، پھر شب کرم کا تربیتی سلسلہ جاری کیا، ساری رات اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے، انہیں تصوف پڑھایا، انہیں قرآن کی تفسیر پڑھائی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کیا، اور بہترین انداز میں مقررین اور خطباء کو یہاں بلایا اور بھیرا شریف کے سٹیج سے پوری دنیا میں پیغام محبت دیا۔ اور میں یہ بھی آج آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا کہ بڑے لوگوں نے دامن کھینچنے کی کوشش کی، بڑے لوگوں نے لیگ پولنگ کی کوشش کی، بڑے لوگوں نے اس سفر کو کھوٹا کرنے کی کوشش کی، فتوے لگائے، طرح کی باتیں کی، حضور غریب نواز کے بارے میں طرح کے کوسنے دیتے رہے، لیکن وقت کا یہ وہ ولی کامل آج آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے سوشل میڈیا آج ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ سکرین پہ بیٹھ کے کہتا ہے، لیکن حضور غریب نواز نے ہمیں ہمیشہ منع فرمایا کوئی جو مرضی ہے کہتا رہے، بیرا شریف کے سٹیج سے نفرت کی آواز نہیں جائے گی، یہاں سے محبت کی آواز آگے جائے گی۔ حضرات محترم، یہ بھیرا شریف سے ملنے والا وین ہے، کتنی ہی دفعہ ایسے ہوا، ہم نے عرض کیا حضور فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں شخص پگڑی اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی، آپ نے فرمایا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں توڑنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہمیں محبت پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے آپ نے پیغام محبت دیا، وہ باتیں کرنے والے خاموش ہو گئے، اور وقت نے ثابت کیا کہ جو بات حضور غریب نواز فرما رہے تھے وہ درست تھی۔ پھر آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، آج کل یہ عجیب ایک حسد کی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، علم کی طرف آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کے لوگ جو کوئی ڈگری لیتا ہے، جو کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بعض لوگوں کو سنا حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کے بارے میں طرح کی باتیں کی گئیں، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے سب سے پہلے حضور ضیاء الامت کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کا فیض حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، قرآن کے اساتذہ کے پاس تجوید پڑھی، پھر آپ اسلامک یونیورسٹی میں شریعہ کی کلاسز لے رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب قبلہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا دل کرتا ہے کہ جو میرے والد نے ایک نظام قائم کیا تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے یہ پڑھو، ادھر آؤ، اپنے والد گرامی کے اس مدرسے کے نصاب سے گزرو۔ اس سعادت مند بیٹا یہ چیبہ جبی نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں دی، اپنے وہ سمیسٹر وہیں پہ فریز کروا دیے اسلامک یونیورسٹی میں، اپنے والد گرامی کی ایک پکار کے اوپر حاضر ہو گئے، اور پھر دارالعلوم کے جید اساتذہ کے پاس آپ کے پیریڈ لگائے گئے، آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی تمام کتابیں اور نصاب جو ہے اس سے آپ گزرے، اس کو پڑھا، تھارلی اس کو سٹڈی کیا، اساتذہ کرام سے سوالات کیے، اور اس پورے نصاب سے گزرے، اور گزشتہ سال آپ کو اس ادارے کا شاہین ہونے کا شرف حاصل ملا، اور یہ شرف نصیب ہوا کہ یہ وہ گدی ہے جس
میں حضور امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمت دین کا جو مشن شروع کیا، پھر اس مشعل کو حضور غازی اسلام نے اٹھایا، پھر حضور غازی اسلام کے بعد حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمت دین کا وہ مشن سنبھالا، پھر اس کے بعد حضور جانشین ضیاء الامت نے اپنی پوری زندگی کو اس مشن کے لیے وقف کیا، اور اب یہ 5ویں نسل ہے جس میں صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، علم اور آگہی کے ساتھ پہلے علوم دینیہ حاصل کیے، پھر وہی لندن اور وہی انگلینڈ جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم پائی، جہاں سے علامہ محمد اقبال نے تعلیم پائی، اور علامہ یورپ کے اندر جا کے بھی اپنے والد نور محمد کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، اور فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ارے لوگوں یاد رکھنا، اقبال کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما حضرت نور محمد نے لگایا تھا، صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما حضرت ضیاء الامت نے لگایا ہے۔ تو ان کو انگلینڈ کی ہوا دین سے دور کیسے کر سکتی ہے؟ الحمدللہ یہ انگلینڈ گئے، انہوں نے وہاں اب بیرسٹر ایٹ لا اور لا کی ڈگری مکمل کی۔ ہم اس عظیم خوشی کے موقع پر خانوادہ حضرت ضیاء الامت کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے، اور آپ اپنے والد گرامی کے اس مشن کو ابھی سے آپ نے سنبھالنا شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور انسٹرکشنز دیتے ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے نظام کو سمجھتے ہیں، خانقاہی امور کو چلانے میں بہترین ملکہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت کو وہ تمام جوہر عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ خیر حضور جانشین ضیاء الامت کی سرپرستی میں اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور آستانہ عالیہ امیر السالکین جس نے اپنی پہچان علم کو بنایا ہے، معرفت کو بنایا ہے، علم کی یہ شمع لے کے پوری دنیا میں اسے عام کرتے رہیں گے۔ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، رہے تا ابد فیروزاں تیرا دامن درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور ضیاء الامت میں تشریف لانے والے ارباب بصیرت، علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور علم نفع بخشی کا سامان ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کا تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے۔ حضرت اقبال نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس گرباؤنہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں جن کا مقدر کہ خاندان ضیاء الامت کا فرد فرید ہیں، جن کی قسمت کہ حضور دیوان کریم کی آغوش تربیت نصیب ہے، جن کا بخت کہ حفظ قرآن کی دولت اپنے سینے میں رکھتے ہیں، جن کی پاکیزہ نفسی کہ لارنس کالج میں بھی شبنم کی طرح پاکیزہ وقت گزارا، جن کی فضیلت کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے دورہ حدیث کر کے دستار فضیلت حاصل کی، جن کی زمانہ شناسی کہ اسیکس یونیورسٹی سے قانون کا امتحان پاس کیا، جن کے اوپر اللہ کی مہربانیاں یہ ہیں کہ اس عالم شباب میں دربار عالیہ حضرت امیر السالکین کے خلیفہ مجاز و ولی عہد ہیں۔ میری مراد پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ الحافظ صاحبزادہ
پیر محمد نعیم الدین شاہ صاحب مدذل العالی ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات خیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعسيلا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس بابرکت محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک مومن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ مقدس اور اہم ہے، لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا ادب ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نہ صرف انسان، جن، فرشتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا کہ اے مومنوں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تمہارے پہ لازم ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ آپ کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات صبح و شام بلند کرو۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اتنی حیا فرمائی ہے کہ ایک مومن کو اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکے جس کے اندر بے ادبی کا شک بھی پایا جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا پس منظر میں بیان کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہود اپنی ہیبرو زبان کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے تھے رائنا، جس کے اندر بے ادبی کا عنصر پایا جاتا، لیکن عربی کے اندر ظاہراً ایسا بے ادبی کا عنصر نہیں پایا جاتا، اور اصحاب بھی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی ایسا لفظ جس کے اندر بے ادبی کی مماثلت بھی پائے جائے، بے ادبی کا شک بھی پایا جائے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مومنوں کو واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے مومنوں یہ رائنا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال مت کیا کرو۔
بلکہ کیا کہا کرو، وقولو انظرنا، کہا کرو یا رسول اللہ آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور پھر واسمعوا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو ارشادات فرمائیں وہ غور سے سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے ایک عذاب علیم انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے صرف بات کو یہاں تک نہیں رکھا، بلکہ اتنی تاکید فرمائی کہ اے مومنو تمہاری سوچیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو احتیاط رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے میں یہ نہ ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے تجاوز کرو۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے تم کسی اور ذات کو نہ جانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے بڑھ کے کسی کے قول کو نہ جانو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی سنت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ذات محترم اس سے جو اگلی آیت ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتنا خبردار کیا کہ بے شک تمہارے نامہ اعمال کے اندر نمازیں ہوں، بے شک تمہارے نامہ اعمال کے اندر روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل ہوں، لیکن اگر تم اس ایک چیز کی احتیاط نہیں کرو گے تمہارے اعمال اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو خبردار رہنا، احتیاط رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری آوازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہوں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اور پھر فرمایا اس طرح اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، بِقَوْلِكَ جَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کیوں أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہارے اعمال اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور ذات محترم خواجہ فخر الدین شالوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ کیا خوب ارشاد فرمایا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ ذات محترم یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں، تو ہم کس طرح اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کریں کہ آپ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کسی موضوع کے اوپر بحث چل رہی ہے، آپ اپنی رائے، آپ اپنا موقف وہاں پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص جو نہ کہ عالم ہے، نہ اصول حدیث سے واقف ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے کوئی قول صحیح رکھتا ہے، آپ کا کوئی عمل رکھتا ہے، آپ کی کوئی حدیث رکھتا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے کو واپس لیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو مقدم جانیں۔ اس طرح آپ اس آیت کریمہ کے اوپر آج بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوبصورت نوید سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور طہارت کے لیے چن لیا۔ لہم مغفرۃ، اور انہی کے لیے معافی کی نوید ہے، وہ اجر عظیم، اور انہی کے لیے ایک اجر عظیم انتظار کر رہا ہے۔ ذات محترم یہ قرآن مجید کا وہ حصہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاکید کر کے حکم فرما کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ادب اور احترام کے حوالے سے گفتگو کی۔ قرآن کا ایک حسن اور بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا یا ان کا ذکر کیا تو ان کا اسم مجرد ذکر کیا، مثلا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. لیکن جب آپ کے اور میرے کریم آقا کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الحبیب، مصطفیٰ، مجتبی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کے بغیر بھی پڑھنے والے کو یہ بتا دیا کہ باری تعالیٰ اپنے حبیب سے کس طرح محبت کا اظہار فرما رہا ہے. حضرات محترم، یہ تو چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سچ اور حق تو یہ ہے کہ پورا قرآن مجید محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. لیکن آئیے دیکھیے کہ ان آیت کریمہ کے اوپر عمل کر کے کن لوگوں نے دکھایا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب ایک گاؤں میں کچھ لوگوں کی صلح کرانے کے لیے گئے، اور پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں. اور نماز کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے. جب صحابہ کو خبر ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی ہتھیلی مارنا شروع کیا تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ کر سکیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود. جب ان کو خبر ہوئی تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، جس کو دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو. لیکن آپ پیچھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا اور نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تم پیچھے ہٹو جبکہ میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا؟ حضرات محترم، ایک اصول ہے جسے ہم کہتے ہیں الحکم فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب پہ فوقیت رکھتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ذات مصطفیٰ کی باری آتی ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا کی باری آتی ہے، تو الادب فوق الحکم، تو ادب کو حکم کے اوپر فوقیت ہوتی ہے. تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا رہے. گویا علامہ اقبال جب اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے کیا خوب کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حضرات محترم، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کی ہے، ہر سنت کا ادب کیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کعبے کا طواف فرمایا. طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد اسی جگہ کھڑے رہے اور بھرے مجمع کے اندر یہ کلمات کہے کہ میں نے تمہیں چوما ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں عمر بھی تمہیں چومتا ہوں. حضرات محترم، صحابہ اکرام نے صرف امن کی حالت میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب، آپ کی عزت و تکریم کو ملوز خاطر رکھا. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے، کعبے کے طواف کی حسرت لے کے مکے کی طرف رخ کرتے ہیں تو کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر ان کا راستہ روکا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کے سامنے اپنا ارادہ رکھ سکیں، اپنا موقف رکھ سکیں کہ کس ارادے سے آئے ہیں. کعبے کی زیارت مقصود ہے، کعبے کا طواف مقصود ہے، کوئی جنگ کرنے نہیں آئے. اور جب حضرت عثمان ابن عفان نے کفار مکہ کے سامنے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، اے عثمان، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کعبے کے طواف کی اجازت ہے، لیکن ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دے سکتے. تو ذات محترم، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان کے اندر کعبے کو دیکھنے اور طواف کی حسرت نہیں تھی؟
ان کے اندر وہ جدائی کا غم نہیں تھا، لیکن ادب مصطفیٰ کا یہ تقاضا تھا. آپ کہتے ہیں ما تفتو حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تب تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ نہیں کریں گے. بلکہ سیرت حلبی کے اندر قاضی برہان الدین حلبی یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کعبے کو دیکھوں گا نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہمراہ نہ ہوں. یہاں تک کہ اگر مجھے 1 سال بھی یہاں پہ رکنا پڑے میں تب تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے. حضرات محترم، اسے کہتے ہیں ادب، اسے کہتے ہیں عزت و تکریم، اسے کہتے ہیں احترام. اور سورہ حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور حضرت علی شیر خدا اس کی کتابت کر رہے تھے اور وہاں پہ لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے شور مچا دیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں، تو یہاں پہ لکھے محمد ابن عبداللہ، تب یہ معاہدہ مانا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا علی یہ مٹا دو. تو ذات محترم حضرت علی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. اور میں جب بھی اس مقام پہ پہنچتا ہوں تو آپ کی غیرت کا میں کوئی سامان نہیں ہوتا میرے پاس کہ آپ کے جذبات کیا ہوں گے. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اور یہ بات سچ ہے اور حق ہے. علی کے ہاتھ میں تو یہ اتنی طاقت نہیں کہ یہ عمل کر سکے. گویا علی کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن اس میں محمد کاٹ نہیں سکتا. حضرات محترم، اس طرح صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہے. اور جام نبی کے اندر اسی صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر حضور جلال الامت نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عروہ بن مسعود جب کفار کی طرف سے وہ معاہدہ لکھنے کے لیے آئے اور جب واپس قریش کے پاس لوٹے تو قریش نے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں قریش میری بات سنو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں نے کیسر و کسرا کے دربار کے اندر بھی جا کے دیکھا ہے، میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ایوانوں میں میں جا چکا ہوں، لیکن جو منظر میں آج دیکھ کے آیا ہوں ایسا منظر میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا کہ آپ کے اصحاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی اتنی عزت، آپ کا ادب اور تکریم کرتے ہیں کہ آپ جب وضو فرماتے ہیں تو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. جس کو ایک قطرہ نصیب ہوتا ہے وہ اپنے لیے برکت سمجھتا ہے، جس کو قطرہ نصیب نہیں ہوتا دوسرا اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کرتا ہے اور اپنے لیے برکت سمجھتا ہے. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہیں ہوتی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. تو ذات محترم وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں. گویا ان کا مسلک ہے طواف رخ زیبا کرنا. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس مومن کے دل میں نہ ہو تو اس کے پاس پیچھے کیا رہ جاتا ہے. آج جس ادارے کے اندر جس جگہ آپ موجود ہیں حضرات محترم، بشری تقاضے کے تحت ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں، ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور میں اپنی ذات کے اوپر اپنے بزرگوں کا سب سے بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچپن سے ہماری انگلی کو پکڑ کے در مصطفیٰ تک پہنچا دیا. ہم ساری عمر ان کے اس احسان کے قرضدار رہیں گے. حضرات محترم، تو میں کیوں نہ کہوں کہ میری الفت مدینے سے یوں تو نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، آپ نے ابھی خوبصورت گفتگو حضور قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب کی سماعت فرمائی.
حضرات محترم بھی آپ ایک اور خوبصورت منظر دیکھنے جا رہے ہیں۔ دستار کا بڑا حسن ہے، اس میں بڑا راز ہے، اور جب دستار کسی کے سر پہ رکھی جاتی ہے تو ساتھ فیوز و برکات کی بارشیں بھی منتقل ہوتی ہیں اور فیض اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال نصیب ہوتا ہے۔ گزشتہ عرس پاک کے موقع پر ولی عہد آستانہ عالیہ بیرا شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ کے سر پر عظمتوں کی دستار سجائی گئی تھی، اور اس موقع پر خلفائے بیرا شریف اور سادات کرام نے یہ دستار رکھنے کا شرف حاصل کیا تھا اور کرم نوازی فرمائی تھی۔ اس موقع پر خانوادہ حضور ضیاء الامت اس محبت کا پھر اظہار کر رہا ہے، اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے صاحبزادے حضرت قبلہ صاحبزادہ حارث شاہ صاحب اور صاحبزادہ سلطان محمد فاتح شاہ صاحب اپنے بڑے بھائی اور آستانہ عالیہ کے ولی عہد کے ساتھ اس محبت اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج پوری خانوادہ حضور ضیاء الامت کی طرف سے یہ محبت اور اعتماد کا اظہار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دستار ایک دفعہ پھر آج صاحبزادہ صاحب کے سر انور پہ رکھی جائے گی، اور حضرت قبلہ پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ صاحب اور تمام برادران حضور ضیاء الامت کے آج اس منظر میں شریک ہیں۔ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی خانقاہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن محبت اور اتحاد کا یہ منظر کہیں کم ہی نظر آئے گا کہ تمام تر خانوادہ اپنے پیر و مرشد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کے ولی عہد ان کے ساتھ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ سب بھی اس محبت میں شامل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔ چشم فلک آج یہ خوبصورت منظر دیکھ رہی ہے کہ آستانہ عالیہ بیرا شریف نے جس طرح علم و فضل میں اپنا سکہ منوایا ہے اور الحمدللہ خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، وہاں خانقاہی نظام میں بھی آج یہ میسج دیا جا رہا ہے اتحاد کا، یگانگت کا، الفت کا، محبت کا، پیار کا۔ اور الحمدللہ حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کے ساتھ حضور ضیاء الامت کا پورا خاندان عظمت نشان اس موقع پہ شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات عطا فرمائے، اور اللہ محترم اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اب آپ انتہائی خوبصورت گفتگو سننے جا رہے ہیں، اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جس گفتگو کا سارا سال انتظار بھی ہوتا ہے اور سارا سال اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، اور حضرت قبلہ پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ صاحب یہ وہ عظیم بھائی ہیں کہ جن کی ساری محبتیں اور جن کی ساری الفتیں اور جن کی پوری لگن یہ ہوتی ہے کہ وہ جانشین حضور ضیاء الامت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آپ نے پورا ہفتہ ان تیاریوں میں گزارا کہ میں عرس پاک کے موقع پہ اس محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اور میرا لخت جگر سلطان محمد فاتح شاہ صاحب، جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں عرس پاک پہ گفتگو کرنے کا آغاز کیا، اور آج مسلسل 6 سال وہ عرس پاک پہ اپنا کلیدی اور خوبصورت خطبہ اور گفتگو ارشاد فرمائیں گے۔ اور آج ان کا موضوع ہی یہ ہے کہ جبہ اور دستار کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کو پوری محنت کے ساتھ عربی میں یہ خطبہ تیار کروایا تاکہ عرب مشائخ تک بھی محبت کا یہ پیغام پہنچے اور خانقاہ بیرا شریف کا یہ پیغام پہنچے۔ تو پہلے وہ عربی میں اپنا خطبہ بیان کریں گے، پھر اردو زبان میں اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر اس دستار کی اہمیت
حقیقت کو اجاگر کریں گے. تشریف لاتے ہیں جناب محترم سلطان محمد فاتح شاہ صاحب حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے امین، جن کی رگوں میں حضرت ضیاء الامت کا پاکیزہ خون دوڑ رہا ہے. سلطان محمد فاتح شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت سے بولیں. دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال. خدا کا خاص ایک احسان